حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف منہ کر کے فرمایا، لوگوں اپنی صفیں سیدھی کرو. یعنی آپ اس معاملے میں بہت سختی کرتے تھے. لوگوں اپنی صفیں درست کرو، یعنی اس معاملے کو چھوڑتے نہیں تھے، ان کو اسپیئر نہیں کرتے تھے، اگنور نہیں کرتے تھے. لوگوں اپنی صفیں برابر کرو. اب آپ دیکھیے 3 دفعہ آپ نے فرمایا، لوگوں صفیں سیدھی کرو، صفیں درست کرو، صفیں برابر کرو. سنو، اگر تم نے صفیں سیدھی نہ کی تو اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف اور پھوٹ ڈال دے گا. اس حکم سے انکار کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کے اثرات ساری زندگی میں جائیں گے. پھر تو یہ حالت ہو گئی کہ ہر شخص اپنے ساتھی کے ٹخنے سے ٹخنا، گھٹنے سے گھٹنا، کندھے سے کندھا چپکا دیتا تھا. ابو داؤد کی روایت ہے یہ، ابن حبان نے اسے صحیح کہا. یعنی پھر صحابہ کرام اتنے کانشیس ہو گئے تھے کہ بالکل جیسے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کے جیسے کچھ بھی بیچ میں سے نظر نہ آئے، اس طرح کھڑے ہوتے تھے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفوں کو سیدھا کیا کرو کیونکہ میں تمہیں پس پشت بھی دیکھتا ہوں. یعنی نماز میں اللہ نے مجھے ایسی صلاحیت دی ہے کہ سامنے کے ساتھ ساتھ پیچھے کا سین بھی میں دیکھ سکتا ہوں. یہ آپ کا معجزہ تھا. یعنی کیسے دیکھتے تھے آپ؟ اللہ تعالیٰ اس وقت دکھا دیتا تھا جو اپنے نبی کو چاہتا تھا. اس کی تفصیل یہ نیچے آپ حاشیے میں دیکھ سکتے ہیں. حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص صفوں میں اپنا کندھا دوسرے کے کندھے سے اور اپنا قدم دوسرے کے قدم سے ملا دیتا تھا. یعنی کس طرح ہم سیدھے کھڑے ہوتے تھے. حضرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صف کے اندر آتے. کیا کرتے؟ صف کے اندر آتے. کیسے اندر؟ یعنی آپ اپنی امام والی جگہ چھوڑ کر 2 صفوں کے بیچ میں آ جاتے، راؤنڈ لیتے تھے. ہمارے سینوں اور کندھوں کو برابر کرتے. یعنی پہلے زبان سے کہتے، پھر اس کے بعد ہاتھ سے سیدھا کرتے ان کو، تم آگے ہو جاؤ، تم پیچھے ہو جاؤ. اور فرماتے آگے پیچھے مت ہوں ورنہ تمہارے دل بھی مختلف ہو جائیں گے. یہاں سے شروع ہوتا ہے اتحاد. اور فرماتے تھے تحقیق اللہ تعالی پہلی صف والوں پر اپنی رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. کیونکہ پہلی صف میں جانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کوشش، شوق اور وقت سے پہلے جانا پڑتا ہے. یعنی اگلی صف میں وہی بیٹھ سکتا ہے جس کے لیے نماز پرائرٹی نمبر 1 ہو، جس کی زندگی میں ترتیب ہے. تو وہ شخص وقت کی پابندی بھی کر سکے گا. جب وہ وقت کی پابندی کر سکے گا تو لازماً اگلی صف میں بیٹھ سکے گا. اور جس کی زندگی میں ترتیب نہیں، اس کے اندر کوئی ڈسپلن نہیں، اس کا کوئی کام بھی وقت پہ اور درست نہیں ہو سکتا. ہم عام طور پر لوگوں کو بلیم کرتے رہتے ہیں، وہ سبب ہے میرے کام میں خرابی کا، وہ سبب ہے مجھے پیچھے کرنے کا. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم سبب خود ہی ہیں. اپنی بے ترتیبی کے ذمہ دار ہم خود ہیں. حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو برابر کرتے تھے. جب صفیں برابر ہو جاتی تو پھر آپ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے. یعنی پہلے اس بات کا اطمینان کرتے کہ صفیں درست ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفوں کو قائم کرو، کندھے برابر کرو. یعنی صفوں کے اندر ان جگہوں کو پر کرو جو خالی رہ جائیں. اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ. صفوں کے اندر شیطان کے لیے جگہ نہ چھوڑو. اور جو شخص صف ملائے گا اللہ بھی اسے ملائے گا. یعنی اپنی رحمت سے یہ اپنا قرب عطا کرے گا، اس کو اپنے سے ملائے گا. صف کب نہیں بنتی؟ جب ہم بات نہیں مانتے، جب ہم دوسرے کی سنتے نہیں ہیں، جب ہم دوسرے سے تعاون نہیں کرتے، جب دوسرے کو اہمیت نہیں دیتے. صرف ہمیں اپنی ذات کی فکر ہوتی ہے کہ میری جگہ درست ہے، میں ٹھیک ہوں، میں آرام سے ہوں. اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ اس زمانے میں کسی کے لیے صف میں سیٹ رکھنے کا
کوئی رواج نہیں تھا. اگلی صف میں وہی بیٹھتا تھا جو پہلے آتا تھا. ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کے لیے جگہ رکھ لیتے ہیں، پھر وہ آتے نہیں، پھر وہ جگہیں خالی رہ جاتی ہیں، گیپس رہ جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ شیطان آتا ہے. شیطان آنے کا یہ مطلب کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ ایک جگہ خالی ہے، پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ خالی جگہ سے ایک تو بے ترتیبی نظر آتی ہے، دوسرے یہ ہے کہ جس کو جگہ نہیں ملی ہوتی اس کے دل میں غصہ آتا ہے، کدورت آتی ہے، میرے پاس بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے اور اس نے اپنے ساتھ کی سیٹ خالی رکھی ہوئی ہے. تو اس لیے یہ رواج ختم کر دیں. یہ آپ کی اپنے دوستوں کے ساتھ کیا ہے؟ دوستی یا دشمنی؟ یہ دشمنی ہے. اگر آپ ان کو غلط چیز پر تعاون کر رہے ہیں اور سہارا دے رہے ہیں کہ وہ خود آئیں سو سو کر اور آپ دوسروں کا حق مار کے ان کے لیے جگہ رکھ دیں، یہ درست نہیں. اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر صف درست کرنے کے لیے کوئی تم کو آگے یا پیچھے کرے تو بڑی نرمی اور محبت سے آگے یا پیچھے ہو جاؤ، یعنی تعاون کرو. اگر صف سے کوئی نکل کر چلا جائے تو اس کی جگہ لے کر صف کو ملاؤ، اللہ تم پر رحمت کرے گا. صف کے اندر جان بوجھ کر ایک دوسرے سے دور دور کھڑے ہونا صف کو کاٹنا ہے. ایسے لوگوں کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے گا. جس کو اللہ رحمت سے دور کر دے پھر اس کے لیے ہے کوئی ٹھکانہ؟ ہے کوئی جائے پناہ؟ صفوں کی ترتیب. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے اول صف کو پورا کرو. کھڑے ہوتے وقت یہ دیکھو کہ کہاں جگہ باقی ہے، وہاں پہلے کھڑے ہو. یہ نہیں میں یہی ٹھیک ہوں، ادھر ہی صحیح ہے، اگلی صف خالی ہے اور انسان پیچھے 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 جا کے بیٹھ جائے، یہ کھڑا ہو جائے. پھر اس کو جو پہلی کے نزدیک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کی صفوں میں یعنی ثواب کے لحاظ سے سب سے بہتر اول صف ہے اور سب سے بری آخری صف ہے. پیچھے رہنے کو کیا کہا گیا؟ سب سے بری، بری اچھی نہیں، بری سب سے پچھلی صف ہے. اور عورتوں کی صفوں میں یعنی اگر عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے جائیں تو ان میں سب سے بری پہلی صف ہے اور سب سے بہتر آخری صف. عورتوں کی اگلی صف کو کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ مردوں کے بالکل قریب ہو جاتی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ لوگ پہلی صف سے پیچھے ہٹتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ بھی ان کو پیچھے ڈال دے گا. یعنی کچھ لوگ مسلسل لیٹ پہنچیں گے، مسلسل دیر کریں گے، نیکی کے کام میں سستی کریں گے، لہذا اجر و ثواب میں بھی وہ پیچھے رہ جائیں گے، مؤخر کر دیے جائیں گے، لیٹ کر دیے جائیں گے. اب دیکھیے کہ جب کوئی خیر و بھلائی پانے کا وقت ہوتا ہے تو ہمارا دل کیا چاہتا ہے؟ پہلے مجھے ملے، پہلے میں. لیکن جب نیکی کرنے کا وقت آتا ہے تو پھر پہلے میں کیوں نہیں ہوتی؟ پھر میں کہاں ہوتی ہوں؟ قیامت کے دن ترتیب الٹ تھوڑی جائے گی کہ جو لوگ نیکی میں آگے ہیں فاستبقوا الخیرات ففروا الی اللہ، دنیا میں وہ ففروا الی اللہ نہ ہو اور وہ قیامت کے دن جنت میں سب سے آگے اور سب سے پہلے ہو. یہ ہو سکتا ہے؟ عقل ہی نہیں اس کو مانتی. لیکن پھر ہم کیوں سستی کرتے ہیں، کیوں تاخیر کرتے ہیں؟ کسی بھی نیکی کے کام میں سستی اور تاخیر کس چیز کی علامت؟ آپ دیکھیں ہم بہت سی تعویلیں، وجوہات، بہانے، مسئلے بتا سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں، لیکن ان مسئلوں کا بھی حل ہوتا ہے. ہمیں اپنے ٹائم ٹیبل میں تبدیلی کی ضرورت ہوتی، ہمیں اپنی ٹائم مینجمنٹ کرنی ہوگی. یعنی جو چیزیں آپ کو کسی ایک وقت میں ایک کام کے کرنے سے روکتی ہیں، آپ اس کا سبب جانیں کہ کون سا کام مجھے اس وقت روکتا ہے جس سے مثلا میں نماز لیٹ کر دیتی ہوں، یا مرد حضرات ہیں تو وہ مسجد جانے سے رک جاتے ہیں. آخر وہ کیا اسباب ہے؟ جو بھی سبب ہے آپ اس سبب کو معلوم کریں. پھر آپ دیکھیں کہ اس سبب کی نوعیت کیا ہے.
اس کام کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ اس کو میں یہاں سے اٹھا کے کہاں رکھ سکتی ہوں؟ مثلاً آپ جب ایک نقشہ بناتے ہیں کسی مکان کا تو اس وقت کیا کرتے ہیں؟ وہ لکیریں کھینچ لیتے ہیں، اچھا یہاں یہ کمرہ بنا لیتے ہیں، یہاں یہ بنا لیتے ہیں، یہاں یہ کیا کرتے ہیں؟ پیمائش کرتے ہیں. پھر یہ دیکھتے ہیں کہ نہیں، اگر یہ کچن یہاں سے اٹھا کے یہاں کر لیں تو اس کا یہ زیادہ فائدہ ہے، اس چیز کو یہاں لے آئیں، سیڑھیاں یہاں ہو جائیں، لاؤنج یہاں ادھر یہ جگہ بچ جائے گی، یہاں سے یہ اسپیس نکل آئے گی. نکالتے ہیں نا اسپیسز، ضرورت کے مطابق شفٹنگ کرتے ہیں نا. اچھا کمرے کی شفٹنگ کبھی کی؟ اچھا یہ میز اٹھا کے یہاں سے اگر وہاں رکھے تو یہ جگہ بہت کھل جائے گی، اس اینگل پہ رکھا جائے سامان تو کمرہ بڑا لگے گا. یہ سب تبدیلیاں کیوں کرتے ہیں آپ؟ سہولت کے لیے، چیزوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے. مثلا آپ کے گھر میں کچھ فرنیچر تھا، نیا آ گیا، ضرورت تھی، اب آپ لے آئے. اگر آپ پہلے کو بھی ترتیب سے رکھیں گے اور اس کی بھی جگہ بنائیں گے تو بن جائے گی، اسی جگہ پہ بن جائے گی اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کوئی مزید چیز اندر آئی ہے. لیکن اگر آپ بے ترتیب ہیں اور آپ اپنی عقل استعمال نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے آپ ایک سہولت سے فائدہ نہ اٹھا سکیں. آپ کہیں نہیں لے جاؤ، اس کی مجھے ضرورت نہیں، میرے پاس جگہ نہیں. لیکن دنیا کا سامان ایسے نہیں واپس بھیجتے آپ جگہ نہیں. میں نے گاؤں میں دیکھا ہے، ایک چارپائی کے اوپر ایک اور اس کے اوپر ایک اور اس کے اوپر ایک، چھت تک چارپائیاں چڑھا لیتے ہیں. کس لیے؟ جگہ بنانے کے لیے، یعنی ترتیب دیتے ہیں اس کو. حالانکہ وہ کتنا مشکل ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہو، میں نے یہ منظر دیکھا ہوا ہے کہ جو آخری چارپائی اوپر چڑھانی ہوتی ہے وہ جان جوکھوں کا کام ہوتا ہے، پھر اس کو اتارنا. تو یہ سب آپ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو ضرورت ہے اس چیز کی. دین کی، نیکی کمانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اس لیے آسان طریقہ کیا ہے؟ بہانے بنا دو. بچے چھوٹے ہیں، وہ میاں آفس دیر سے جاتے ہیں، وہ فلاں ایسے کام ہے، فلاں ایسے کام ہے، لہٰذا بہت سے عذر بہانے کر کے اپنے آپ کو ایک خیر سے محروم کر لینا. مثلاً اگر آپ صبح کھانا پکا کے آتے ہیں گھر سے تو آپ رات کو پکا کے رکھ لیں. جو کام آپ کسی اور وقت میں کر سکتے ہیں اسی کام کو آپ عین نیکی کے وقت میں کیوں کرتے ہیں؟ یہ وقت کا صحیح اور بھرپور استعمال نہیں. اس لیے ہمارے نیکی کے کاموں میں تاخیر کی ایک بڑی وجہ ہماری زندگی کی بے ترتیبی اور صحیح طور پر ٹائم کو مینج نہ کرنا ہے. اہم اور غیر اہم میں تمیز نہ کرنا ہے. کس کام کے لیے کون سا وقت ہو یہ نہ پتا ہونا ہے. اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کے جو اوقات رکھے ہیں اور پھر ان کا سائز آپ دیکھیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا صبح میں ہم بہت فریش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ عشاء کی نماز صبح کے وقت رکھ دیتے. اسی طرح ظہر کی نماز عصر کے وقت میں رکھ دیتے. بھی وہ ظہر کا وقت ابھی آدھا کام کا دن ہوتا ہے تو وہ بہتر ہے فارغ ہو کے زیادہ لمبی نماز پڑھیں. مغرب کا وقت چونکہ کم ہوتا ہے اس لیے مختصر سی نماز. تو سائزز میں فرق ہے نمازوں کے، حالانکہ سب نمازیں اللہ تعالیٰ چاہتے 5 نمازوں کے ایک ہی جتنے رکعتیں رکھتے، لیکن ایسا نہیں کیا. تو یہ کیا کیا ہے؟ یہ کیوں کیا ہے؟ کس طرح اکوموڈیٹ کیا چیزوں کو؟ گرمیوں میں دن لمبے ہیں، سردیوں میں چھوٹے ہیں، راتیں لمبی ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں سب درختوں کے پتے ایک جیسے نہیں ہیں. جب آپ باغ لگاتے ہیں، کوئی بڑا درخت ہوتا ہے، کوئی چھوٹا ہوتا ہے، کوئی گھاس ہوتے ہیں، کوئی پودے ہوتے ہیں، ان سب کو اپنی ترتیب سے رکھتے رکھتے وہ جو منظر بنتا ہے وہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے. تو اسی طرح اگر آپ اپنے دن بھر کے ٹائم ٹیبل کو ایک ترتیب سے رکھیں، بڑا حصہ کام کا، پھر چھوٹا، پھر چھوٹا، پھر اسی طرح گھر کی ترتیب میں ہر چیز کے اندر اس حسن کو اگر آپ برقرار رکھیں تو آپ اپنی زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ادروائز بس جیسے آئے ہیں ویسے ہی چلے جائیں تو قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ستونوں کے درمیان صفیں بنانے سے بچتے تھے، یعنی 2 پلرز کے بیچ میں صف بنانے سے بچتے تھے کیونکہ اس سے صف ٹوٹ جاتی تھی. تو افضل یہی ہے کہ ایسا نہ کیا جائے، لیکن اگر بہت زیادہ رش ہے اور اوائڈ نہ کیا جا سکتا ہو، جگہ ایسی ہو، مجبوری ہو، تو پھر بنائی بھی جا سکتی ہے کیونکہ اس کے پلر کے بعد کی صف پھر ایک نئی صف شمار ہو جائے گی. صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھنا، صف کے پیچھے اکیلے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا
تو آپ نے اس کو نماز لوٹانے کا حکم دیا کہ دوبارہ پڑھو نماز. اگر صف میں جگہ ہے تو پیچھے اکیلے آدمی کی نماز نہیں ہوتی، اور اگر صف میں جگہ نہیں تو پھر مجبوری کی کیفیت ہوگی. مثلا مسجد میں اگر ایک دیوار سے دوسری دیوار تک صف بالکل برابر ہے، یعنی چند انچ کا گیپ بھی نہیں ہے، اب ایک شخص پیچھے سے آیا ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ اندر تو گھس نہیں سکتا کسی صف میں، تو اس کے لیے مجبوری ہے. نماز ہو جائے گی کیونکہ اگلی صف میں سے کسی کو پیچھے کھینچنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں. یعنی بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اکیلے کھڑے ہونے کی بجائے کسی اور کو ساتھ ملانے کے لیے اگلی صف میں سے کسی کو کھینچ لیتے ہیں. وہ ایک جب نکلے گا تو کیا ہوگا؟ پوری صف ہلے گی. تو ایسا کوئی عمل ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نہیں ملتا. امام مالک، احمد، اوزاعی، اسحاق اور ابو داؤد کا یہی مذہب ہے کہ صف سے آدمی نہ کھینچا جائے. البتہ ایک امام اور ایک مقتدی والے مسئلے پر قیاس کر کے اس کا جواز ملتا ہے کہ اگر صرف دو ہی لوگ ہیں، ایک امام اور ایک مقتدی، تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ ایک ہی بندہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہے امام کے پیچھے، تو بعض لوگوں نے اس پہ قیاس کیا ہے. صف بندی کے مراتب. حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنے ہاتھ ہمارے کندھوں پر رکھتے اور فرماتے برابر ہو جاؤ، یعنی فزیکلی بھی آپ ٹچ کر کے کہتے سیدھے ہو جاؤ، اور اختلاف نہ کرو ورنہ تمہارے دل مختلف ہو جائیں گے. اور وہ لوگ جو بالغ اور دینی اعتبار سے عقل مند ہیں صف میں میرے قریب رہیں، پھر جو ان سے قریب ہیں، پھر جو ان سے قریب ہیں. کس میں قریب ہیں؟ دینی اعتبار سے ان سے ملتے جلتے ہیں اور عقل مندی میں ملتے جلتے ہیں. ایسا کیوں کیا گیا؟ جب خشوع و خضوع والے، تقوی والے، علم والے، سمجھدار، عقل مند لوگ ساتھ ہوں گے تو یقینی طور پر ان کے کیفیت کا اثر امام پر ہوگا، اور وہ کیفیت پھر وہاں سے پیچھے بھی ٹرانسفر ہوگی. جب آگے کے رہنما مثلا اگلی صف کے لوگ، اب یہی ایک عملی مثال ہے، اگر کھانے پینے والے لوگ اگلی لائن میں بیٹھ جائیں تو کیا ہوگا؟ استاد پڑھا سکے گا؟ نہیں، کیونکہ جب تک آپ متوجہ نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ کو پورا ملے گا بھی نہیں، دینے والا دے ہی نہیں سکے گا. تو اسی طرح امام کے قریب اگر ناسمجھ لوگ کھڑے ہو جائیں، جن کا نماز میں کوئی دھیان ہی نہیں، جن کے اندر کوئی خدا کا خوف ہی نہیں، بس وہ ایک شغل میلے کی طرح نماز میں آ کے کھڑے ہو گئے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ امام کی کنسنٹریشن پہ فرق پڑے گا، امام کی خشوع پہ فرق پڑے گا. اور اگر امام کی خشوع پہ فرق پڑا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ سارے نمازیوں کی خشوع پہ فرق پڑے گا. اور اس طرح نماز کا جو تقاضا ہے کہ انسان کے اندر خشوع پیدا ہو، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ پورا نہیں ہو سکے گا. خشوع جو ہے وہ نماز کا اہم ترین حصہ ہے، تو وہ پیدا ہی نہیں ہو پائے گا. دوسری بات یہ کہ اس سے عام روزمرہ زندگی کے لیے بھی ایک سبق ملتا ہے ہمیں، اور وہ کیا ہے کہ جو لیڈرز ہیں ان کے آس پاس سمجھدار لوگ ہونے چاہیے، پڑھے لکھے لوگ ہونے چاہیے، متقی اور پرہیزگار لوگ ان کو سراؤنڈ کرنے چاہیے. کیوں؟ کہ اگر وہ صحیح کام کرے گا تو اس کی تائید کریں گے اور اس کے لیے مددگار بنیں گے. کیونکہ نماز ہمارے لیے ایک ایسا ماڈل ہے کہ جس سے ہمیں اپنی دنیا کے طریقے سیکھنے، یعنی نماز محض ایک عبادت نہیں ہے، اس کے اندر سے بہت ساری تعلیم ہمیں ملتی ہے عام روزمرہ زندگی میں مسلمانوں میں ڈسپلن اور بہت سی چیزیں پیدا کرنے کے لیے. تو یہ جو مسجدوں کے اندر 5 وقت کی لیڈرشپ ہے، یہ ایک ماڈل ہے عام روزمرہ زندگی میں آرگنائز طریقوں سے کام کرنے کے لیے، لیڈرشپ کے انتخاب اور طریقہ کار کے لیے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ اگر ایک لیڈر ایسے لوگوں کے گھیرے میں ہے جو متقی اور پرہیزگار اور صاحب علم اور سنجیدہ ہیں، وہ اس کو گرنے دیں گے؟ وہ اس کو پھسلنے دیں گے؟ وہ اس کو بہکنے دیں گے؟ لیڈرز کو کون خراب کرتا ہے؟ مشیر. جب اللہ تعالیٰ کسی لیڈر کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو اچھے مشیر دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی لیڈر یا قائد کو
نعمت سے محروم کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کے ارد گرد ایسے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ایسے ساتھی مطلبی مفاد پرست لوگ جمع ہو جاتے ہیں کہ جو اس کو غلط مشورے دیتے ہیں، غلط رپورٹنگ کرتے ہیں، غلط راستے پہ لے جاتے ہیں، جس سے نہ صرف وہ شخص خود برباد ہوتا بلکہ اپنے پیچھے جتنے بھی اس کے پیروکار ہیں، یہ جو بھی اس کے ماتحت عملہ ہے، یہ جتنے بھی لوگ اس کے زیر اثر ہیں، وہ سارے کے سارے بھی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو لیڈرشپ جو ہے کوئی معمولی کام نہیں ہے، بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے، اور ذمہ داروں کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ان کے آس پاس کون ہے، ان کے تقوی کا معیار کیا ہے، ان کے علم کا معیار کیا ہے۔ تو یہاں پر سب سے سکھا دیا گیا کہ امام کے قریب کون ہو، عقل مند اور جو دین میں علم میں آگے ہوں۔ حضرت ابو مالک اشعری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، پہلے مردوں نے صفیں باندھی، پھر لڑکوں نے، اس کے بعد آپ نے نماز پڑھائی۔ فرمایا میری امت کی نماز اسی طرح ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس طرح میں نے صفیں بنانے کا طریقہ تم کو بتایا ہے، آئندہ بھی تمہیں صفیں اسی طرح بنانی ہوگی، صف بندی میں بھی سنت کو فالو کرنا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی طویل حدیث میں ہے کہ میں نے اور ایک بچے نے اکٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف بنائی، اور ایک بڑھیا ہمارے پیچھے اکیلی ہی صف میں کھڑی ہو گئی۔ اب آپ دیکھیے کہ بظاہر یہ دو حدیثیں کنٹراڈکٹ کرتی نظر آ رہی ہیں ظاہری طور پر، کہ بچے پچھلی صف میں ہوں، اب وہ بچہ عین آپ کے پیچھے ہے۔ ایسا کب ہے؟ ایکسپشنل صورت میں، کہ جب نماز میں چار ہی لوگ ہیں اور چاروں کا سٹیٹس فرق ہے، ایک تو امام ہے، ایک بالغ نوجوان ہے، ایک بچہ ہے اور ایک عورت ہے۔ اب کیا یہ الگ الگ نماز پڑھ لیں؟ نہیں، الگ نہیں نماز پڑھیں، یہ جماعت سے نماز پڑھیں۔ اور جماعت میں پھر صف بندی کیسے ہوگی؟ امام آگے، مقتدی میں بچہ اور مرد پیچھے اور عورت اکیلی اس کے پیچھے۔ علامہ سبکی فرماتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب بچہ اکیلا ہو تو مردوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے، نہیں اس صورت میں اس کو اکیلا نہیں پیچھے کھڑا کریں گے، یعنی لائن کیو کی طرح نہیں بنوائی گئی کہ آگے امام، پیچھے مرد، پھر پیچھے بچہ اور پھر پیچھے عورت۔ اس طرح کی صف کیسے بن جاتی؟ جیسے کوئی لائن قطار بنی ہوئی ہے۔ تو نماز کی صف قطار نہیں ہوتی بلکہ صف ہوتی ہے، اور اس میں اگر مرد دو نہ ہو، تین نہ ہو، ایک ہی مرد اور ایک بچہ ہو تو پھر وہ برابر ہی کھڑے ہوں گے، اس صورت میں پیچھے نہیں۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ اس سے کیا سیکھا آپ نے؟ ایک دفعہ کہا جا رہا ہے بچہ پیچھے کھڑا کرو، ایک دفعہ کہا جا رہا ہے کہ بچہ ساتھ کھڑا کرو۔ حالات کے مطابق تبدیلی کی جائے گی، اور وہ تبدیلی بھی عین دین ہوگی اور دین کے اندر ہوگی۔ ہم لوگ پھر ریجڈ ہو جاتے ہیں، ایک بات کو لے لیتے ہیں اور دوسرے چیز کو نہیں سمجھتے۔ حالات کی تبدیلی سے احکام بھی بدل جائیں گے۔ علامہ سبکی فرماتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب بچہ اکیلا ہو تو مردوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اگر بچے دو یا دو سے زیادہ ہوں، دو یا دو سے زیادہ ہوں تو اپنی الگ صف بنا لیں۔ اسی طرح اگر مرد اکیلا ہو اور بچے ایک یا ایک سے زائد ہوں تو اس صورت میں بھی ان کو مرد کے ساتھ صف بنانی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور عورت ایک ہو یا دو ہو، بہرحال وہ لڑکوں یا مردوں کی صف میں نہیں کھڑی ہوں گی بلکہ ان کے پیچھے کی صف میں کھڑی ہوں گی۔ وہ کیوں؟ عورتیں ساتھ کیوں نہیں کھڑی ہو سکتی؟ قدرتی طور پر مرد اور عورت اگر ایک جگہ پر اکٹھے ہیں تو شیطان فوراً وہاں پہنچ جاتا ہے، لیکن اگر اس کا شوہر ہے تو سوچ کے آئیے، صحیح جواب دیجئے، جلدی فیصلہ نہیں کیجئے، غور کیجئے اس مسئلے پر اور دماغ لڑائیے۔ یہ جو عورتوں کی صف میں پیچھے کھڑے ہونے کی بات تھی، تو اس میں بعض اوقات لوگ آبجیکشن کرتے ہیں کہ اسلام نے ایسا کیوں کیا ہے، عورت کو پیچھے کھڑا کیا اور مرد کو آگے کھڑا کیا ہے۔
اور اگر مرد اور عورت دو ہیں تو جس شوہر اور بیوی ہیں تو برابر کھڑے ہو کے کیوں نہیں نماز پڑھ سکتے؟ شاید اس سے عورت کا درجہ کم کیا گیا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، اس کا ریفرنس تو نہیں، لیکن بہرحال انہوں نے لکھا ہے کہ سائنٹیفکلی بھی یہ بات پروو ہو چکی ہے کہ عورت کے جسم سے کائنڈ آف ریز نکلتی ہیں جو مرد کو اٹریکٹ کرتی ہیں، اور اگر وہ قریب جگہ پر بیٹھی ہو تو ان سے مرد متاثر ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے خشوع پہ فرق پڑتا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ وہ پیچھے ہو تاکہ اس کی نماز محفوظ ہو، یعنی اللہ کی عبادت یکسوئی سے کر سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسی سے ملتا جلتا ایک اور سوال آیا تھا کہ حرم میں بعض اوقات نمازوں میں مردوں کے قریب پڑھنی پڑتی ہیں یا اگلی صف میں ساتھ ہی مرد ہیں، رش بہت زیادہ جب ہو جاتا ہے تو بعض اوقات ایک ہی صف میں، تو ایسی صورت میں پھر کیا کریں گے؟ نماز چھوڑ دیں گے؟ کیوں؟ کیا کریں گے؟ آپ بھیڑ میں اس طرح دب گئے ہیں کہ آپ کے نکلتے نکلتے بھی 2 گھنٹے چاہیے، لٹرلی بعض اوقات آپ اگر وہاں سے اپنے ہوٹل تک دوبارہ پہنچے تو آپ کی نماز جاتی ہے، مثلا مغرب کی نماز ہے، کوئی اور نماز ہے، کیونکہ جب طواف ہوتا ہے، حج کا طواف افاضہ ہوتا ہے، اس میں تو حالت دیکھنے والی ہوتی ہے، یعنی میں نے ہر نماز میں الحمدللہ بچاؤ کر لیا، لیکن طواف افاضہ میں یہی حال ہوا کہ کوئی مردوں عورتوں کی صفیں الگ الگ نہیں تھی، جہاں جس کو موقع ملا وہ وہیں کھڑا ہو گیا، تو ایسی صورت میں ظاہر ہے آپ کے ساتھ محرم ہوتا ہے، اور اسی لیے محرم کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس طرف ایک عورت ہو، اس طرف آپ کا اگر محرم ہو تو پھر آپ کھڑے ہو کے پڑھ لیں۔ یہ صورت کون سی صورت ہے؟ آئیڈیل ایکسپشنل صورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک ہے احسن طریقے سے، ایک موضوع اور مناسب طریقے سے ایک نماز پڑھنا محسن کے درجے پر سارے طریقوں کو سامنے رکھتے، اور ایک کیا ہے کہ انسان فرض ادا کرے کہ اگر وہ میدان جنگ میں یا کسی مجبوری کی حالت میں، یا بچہ چھوٹا اور وہ رو رہا ہے یا اور ایسی مشکل ہے، تو فرض نہیں چھوڑا جا سکتا، نماز نہیں چھوڑی جا سکتی۔ ہاں یہ ہے کہ آپ کا وہ درجہ نہیں ہوگا، لیکن اس کا مطلب نہیں اگر ایک نماز اس درجے میں نہیں پڑھی جا سکتی تو اگلی بھی آپ نہیں پڑھے، جو ہی حالات درست ہوں فوراً آپ پلٹ آئیں۔ صف بندی پر کسی نے ایک ایکسپیرینس لکھا ہے، کاکول ملٹری اکیڈمی میں کیڈٹس کی تربیت دیکھنے کا اتفاق ہوا، صف بندی کی تربیت ان کی اہم ترین تربیت ہے، یعنی سب سے زیادہ وہ جس چیز میں ٹریننگ دیتے ہیں وہ صف بنانے میں، اور کیڈٹس اس قدر عادی ہو جاتے ہیں کہ کمانڈر کی ایک آواز پر وہ فوراً صف بنا لیتے ہیں، فوراً آرگنائز ہو جاتے ہیں، یوں وہ ہمیشہ چوکس رہتے ہیں، اپنے کمانڈر کی آواز پر اکٹھے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں، یعنی ایک ہی طرح کا ریئیکشن ہوتا ہے سب کا۔ عام اوقات میں بھی چلنے کا انداز بے حد باوقار ہوتا ہے قطاروں کی شکل میں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ لائن میں چلتے ہیں وہ اپنا ایک روب اور اپنا ایک اثر چھوڑتے ہیں دوسروں پر، اور جو لوگ ایک بھیڑ کی شکل میں کہیں اکٹھے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی مہذب نہیں کہلاتے، ان کے ذہن عادی ہو جاتے ہیں اپنے امیر کی اطاعت پر، اور اسی لیے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی ہر وقت تعاون کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں، کیونکہ ڈسپلن میں آپ صرف اسی وقت آ سکتے ہیں جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے ہوں۔ تو صف بناتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی کیا ہے کہ لینوا فی ایدی اخوانکم، کہ اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم پڑ جاؤ، یعنی تعاون کرو، دستے تعاون آگے بڑھاؤ، اور جب تک انسان کے اندر نرمی نہیں ہوگی وہ دوسرے سے تعاون نہیں کر سکتا، اور اگر تعاون نہیں کرے گا تو پھر ڈسپلن کے ساتھ ایک لائن میں ایک جگہ ایک ترتیب سے کھڑے نہیں ہو سکتا، پھر اس کے اندر ٹیم ورک آ ہی نہیں سکتا۔ تو صف بندی جو ہے وہ انسان کو ٹیم ورک پر بھی آمادہ کرتی ہے، مل جل کر کام کرنا سکھاتی، اور آپ نے عام طور پہ دیکھا ہوگا نا اگر کسی کی صف سیدھی کروائیں تو وہ ہلنے کا نام نہیں لیتا اپنی جگہ سے، اگر کہیں پیچھے سے کہہ بھی دیں کہ بھی دائیں ہو جاؤ یا بائیں ہو جاؤ، اپنی اپنی جا نمازیں بچھا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم ادھر ہی ٹھیک ہے، کسی اور کو یہاں آنا ہے تو آ جائے، کوئی اور گیپ فل کرتا ہے تو کرے، لیکن ہمیں کچھ نہ کہو، یعنی وہ اسپرٹ ہی ختم ہو جاتی ہے نا پھر۔ اور یہ کیفیت امن میں اس قدر پختہ کر دی جاتی ہے کہ جنگ میں وہ غیر ارادی طور پر انکانشیسلی ہر وقت حاضر باش اور فرما بردار بنے ہوئے ڈٹے رہتے ہیں، اور اگر دنیاوی دشمنوں سے لڑنے کے لیے اتنا ڈسپلن چاہیے تو شیطان سے لڑنے کے لیے جو ابدی دشمن ہے آپ کا کوئی ڈسپلن نہیں چاہیے؟ کیا آپ تنہا اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ نہیں،
ید اللہ فوق الجماع، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اکٹھے ہونے والوں پر. اور اکٹھے ہونے سے مراد بھیڑ کرنا نہیں ہے، ایک ڈسپلن کے ساتھ اکٹھے ہونا ہے، اپنی اپنی جگہ اور اپنے اپنے مقام پر اکٹھے ہونا ہے، خیر اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کرتے ہوئے اکٹھے ہونا ہے. تو اس کا آغاز نماز سے ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.